امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان لے کے۔ آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ پہلے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھیں گے، پھر بعد میں اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے۔ آپ لوگوں کو بھی اگر ویڈیو کے اندر کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی پوائنٹ اچھا لگتا ہے تو میرے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی، اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسے کئی مثال ملتے ہیں۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا
علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے. اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی, پلاننگ تھی ان کی والدہ کی, مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا, امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی, بہت پختہ تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب, اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے. تو یہ مثال ہے والدہ کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں ان کے بارے میں بیان کیا. سب سے پہلے انہوں نے علامہ اقبال کی پرورش بتائی. ظاہر ہے وہ ہمارے جو ہے وہ شاعر مشرق ان کو کہتے ہیں, اور بہت زیادہ کردار ادا کیا انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ وجود میں لانے میں. اور ان کی شاعری مطلب کوئی عام انسان جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا, کوئی صاحب علم بندہ جو ہے وہ ان کی شاعری وغیرہ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اچھے طریقے سے. انہوں نے ان کی دو جو سب سے بڑی جو مشاعرہ ان کا وہ دو سب, ایک جواب شکوہ اور ایک جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ لے کے آئے تھے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ مشہور ہیں اور ہمارے جو ہے وہ قومی شاعر بھی ہیں پاکستان کے. اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ بتایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں. وہ تو ہمارے مطلب اللہ کے ولی, ہم ان کو مانتے ہیں. اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ 3-4 حضرت امام بخاری کی پھر انہوں نے جو ہے وہ ہسٹری سنائی. اور اس چیز کو مطلب جھٹلانا نہیں چاہیے, ہمارے ایشیا میں جو ہے وہ ایمان اسلام سارا پھیلانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. ہمارے ایشیا میں جتنی خدمت اسلام کی, دین کی اللہ کے ولیوں نے کی ہے وہ کسی انسان نے نہیں کی ہے. تو آج کل خیر مطلب مختلف قسم کے جو ہے وہ فتویٰ جات اور فرقہ جات نکل رہے ہیں. اس کی بنا پہ جو ہے وہ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں, کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ بول دیتے ہیں. بہت سے آپ کو سوشل میڈیا پہ آج کل نظر آ رہے ہوں گے جو اللہ کے ولیوں کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ مطلب بکواس وغیرہ کرتے ہیں. حالانکہ سچائی جو یہ ہے مطلب جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہا کہ انڈیا میں ان کا اسلام کے بارے میں, اسلام کی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ خدمت کی, بہت زیادہ اسلام کو پھیلایا. اور ہمارے پاکستان میں بھی نامور جو ہیں وہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی, اسلام کی بول بالا کیا, اسلام کو بہت زیادہ پھیلایا. لیکن یہ ہے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے جو گمراہ ہونا شروع ہو ہی جاتے ہیں. اپنا ایمان بندے کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے, نہ حد سے گزرنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ زیادہ نیچے آ جانا چاہیے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ان کا بڑا کام ہے ہمارے لیے, بڑا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک سر انجام دیا ہوا ہے ہمارے لیے کام, اسلام کی خدمت کی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمارا فرض ہے ہم ان کی تائید بھی کریں.
تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.